ایمان سے پھر جانے کا کتنا خطرناک انجام ہے، ایمان کی قیمت کیا ہے، اس واقعے سے آپ کو اندازہ لگے گا۔ ایک باضابطہ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر میں ہے کہ ایک شخص جو یہودی تھا وہ مسلمان ہوا، مسلمان ہو جانے کے بعد وہ ایمان سے پھر گیا، ایمان سے پھر جانے کے بعد مسلمان ہوا اور بڑا رتبہ بھی پایا حالت ایمان کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی وہ وحی بھی، کاتب وحی بھی اس کو کہا جاتا ہے، وحی کو لکھتے تھے بھی، یعنی یہ جو قرآن اترتا تھا تو اللہ کے رسول کچھ صحابی کو مقرر کر کے رکھا تھا کہ تم کو یہ وحی لکھنا ہے، جو آیتیں اترتی ہیں اس کو لکھنا ہے۔ تو یہ لکھنے کا کام بھی اللہ کے رسول نے اس یہودی شخص سے لیا، لیکن بعد میں چل کر کے وہ کیا ہے، ایمان سے ہٹ گیا۔ تو اس کا انجام کتنا خطرناک ہوا جب وہ ایمان سے ہٹ گیا، پھر یہودی مذہب میں چلا گیا۔ جب اس کا انتقال ہوتا ہے، انتقال ہو جانے کے بعد جب ان کے لوگوں نے اس کو دفن کیا تو صبح جا کر کے دیکھا تو اس کی لاش کو قبر نے باہر نکال دیا ہے۔ یہ اتنا خطرناک انجام کیوں ہوا؟ ایمان سے ہٹ جانے کے نتیجے میں قبر اور زمین نے بھی اس کو اپنے لینے سے مجبور کر دیا، اس کو جا کر کے دفن کیا، کل ہو کر کے قبر نے اس کی لاش کو باہر نکال دیا۔ تو ان کے یہودی دوستوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے یہ مسلمانوں کی سازش ہوگی کہ یہ ایمان سے ہٹ گیا تھا، اس کی دشمنی کی بنیاد پر ان مسلمانوں نے یہ شرارت کی ہوگی کہ اس کو قبر سے باہر نکال دیا ہوگا رات کے اندھیرے میں۔ دوسرے دن انہوں نے پھر جا کر کے خوب گہرا قبر کھودا، خوب گہرا قبر کھودنے کے بعد پھر دوسرے دن جا کر کے دفن کیا، پھر دوسرے دن صبح جا کر کے دیکھتا ہے تو لاش باہر نکال کر رکھی ہوئی ہے۔ پھر اس کو یہ شبہ ہوا کہ آج بھی ہو سکتا ہے کہ ان مسلمانوں نے ہی ایسا کیا ہوگا، لیکن پھر تیسرے دن ایسا ہی کیا، بہت زیادہ گہرا قبر کھودا، اتنا گہرا قبر کھودا کہ رات بھر میں کوئی اگر چاہتا بھی اس کو کھود کر کے باہر نکالنا تو نہیں نکال سکتا تھا۔ لیکن تیسرے دن بھی جب اتنا گہرا قبر کھودنے کے بعد اس یہودی کو دفن کیا گیا اور پھر تیسرے دن صبح میں دیکھا گیا تو اس کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی، تب اس کو جا کر کے معلوم ہوا، اس کو یہ یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے بلکہ انہوں نے ایمان سے روگردانی کی ہے، ایمان سے ہٹا ہے، جس کی بنیاد پر یہ زمین بھی اس کی لاش کو لینے سے کیا ہے، منع کر دیا، اس کی لاش کو لینے سے، اور زمین نے بھی اس کی لاش کو لینے سے مجبور کر دیا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ذرا سوچئے کہ یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ اگر ہمارے گھر سے ہمارا کوئی فرد، ہمارے محلے کا کوئی فرد اگر ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو کتنی بڑی دولت سے وہ محروم ہو جاتا ہے، کتنی بڑی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بہت دور نہیں لے جاتا، بلکہ ہمارے اور آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا ابھی کچھ دنوں پہلے۔ وسیم رضوی کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا، ہر آدمی جانتا ہوگا۔ اس کے ساتھ کیا پیش آیا، انہوں نے کیا ہے، اس کو کیا کیا ذلت کھانی پڑی، اور آج وہ ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اور ویڈیو بیان جاری کر کر کے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا۔ یہ اس کے بیانات آ رہے ہیں۔ اور آگے چل کر کے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایمان سے کیا ہے ہٹنے اور کیا ہے مسلمانوں کو برا بھلا کہنے، ایمان کی حقارت کو سمجھنے کا انجام کیا ہوتا۔ ایک شخص کا نام آپ نے اور سنا ہوگا، اس چہرے کو بھی دیکھا ہوگا، جس کا نام طارق فتح ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ان کا انتقال ہوا۔ ان کو بھی کیا ہے، جہاں جس جگہ انتقال ہوا اس کو بھی قبر نصیب نہیں ہوئی، بالآخر اس کے لاش کو جلایا گیا ہے، اس کی لاش کو، یہ تحقیقی بات ہے، زمین نے قبول نہیں کیا، وہ معاملہ الگ ہے۔ اب پیچھے اس کے پیچھے کیا نتیجہ ہے نہیں ہے۔ سننے میں یہ بھی آیا کہ وہاں جہاں انتقال ہوا وہاں کے قبرستان کمیٹی کے لوگوں نے اس کو دفن کرنے سے منع کر دیا، بالآخر چل کر کے اس کی لاش کو بھی جلایا گیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، کہنے کا مطلب اور مقصد کیا ہے کہ ایمان کو حقیر سمجھنے اور ایمان کی اہمیت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ کیا کیا ہوتا ہے کہ مر جانے کے بعد اس کی لاش کو زمین قبول کرنے سے مجبور کر دیتی ہے، منع کر دیتی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم سب کو اللہ نے یہ ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے، اس وجہ سے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ غور کیجئے، فکر کیجئے، کہیں ہم میں سے ہمارے گھر کا کوئی فرد ایمان سے خارج تو نہیں ہو رہا ہے، ایمان کی دولت سے محروم تو نہیں ہونے والا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یاد رکھیے، اگر ہم ایمان کی قدر نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو کھڑا کر کے اپنا کام لے لے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔
اگر تم پھر جاؤ گے اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو تیار کرے گا، وہ تم جیسا نہیں ہوگا، وہ اچھے کام کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے اگر لوگ ایمان سے پھر رہے ہیں تو ایمان میں داخل ہونے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں۔ اگر ہم نااہل ہو رہے ہیں، اگر ہمارے نزدیک ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہے تو یاد رکھیے اگر ہم ایمان سے پھریں گے اللہ تعالیٰ دوسرے کو ایمان میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔